استخارہ زندگی میں جب بھی انسان کو کوئی اہم کام پیش آئے، کوئی اہم معاملہ سامنے آئے، تو اس موقع پر انسان کو 2 نفل پڑھ کر دعا مانگنی چاہیے. 2 نفل اس بات کے، اور وہ مسنون دعا کیا ہے؟ وہ مسنون دعا ہے اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فانک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعیشتی وعاقبت امری فاقدره لی ویسره لی ثم بارک لی فیہ وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِّي فِي دِينِي وَمَعِيشَتِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضِنِي بِهِ. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ دعا کا ترجمے سے ہی آپ کو پتہ چل جائے گا. ترجمہ ہے خدایا میں تجھ سے تیرے علم کے واسطے سے خیر کا طلبگار ہوں، تیری قدرت کے ذریعے تجھ سے تیرے عظیم فضل کا سوال کرتا ہوں، اس لیے کہ تو قدرت والا ہے اور مجھے ذرا قدرت نہیں، تو علم والا ہے مجھے علم نہیں، تو غیب کی ساری باتوں کو خوب جانتا ہے. خدایا اگر تیرے علم میں یہ کام میرے لیے بہتر ہے میری دین اور دنیا کے لحاظ سے اور انجام کے لحاظ سے، تو میرے لیے اسے مقدر کر دے. یعنی جب کسی بھی کام کے لیے ہم استخارہ کریں تو اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر یہ چیز میرے دنیا اور آخرت کے لحاظ سے اچھا ہے تو اس کو میرے لیے مقدر کر دے، یعنی میری قسمت میں کر دے، میرے لیے اس کو آسان کر دے، میرے لیے اس کو مبارک بنا دے. اور اگر تیرے علم میں یہ کام میرے لیے برا ہے میرے دین اور دنیا کے لحاظ سے اور انجام کے لحاظ سے، تو اس کام کو مجھ سے دور رکھ اور مجھے اس سے بچا کے رکھ، اور میرے لیے خیر اور بھلائی مقدر کر دے جہاں کہیں بھی ہو، پھر مجھے اس پہ راضی بھی کر دے. کتنی خوبصورت دعا ہے. یہ ہے دراصل استخارہ کہ اللہ اگر تو یہ چیز میرے حق میں اچھی ہے تو اس کو آسان کر کے مبارک کر دے، اور اگر اچھی نہیں تو اسے ہٹا دے مجھ سے اور مجھے اس سے ہٹا دے. اب آپ سوچئے کہ اس استخارے کی دعا کا نتیجہ کیا ہونا چاہیے؟ یہی نا کہ یا تو کام ہو جائے یا پھر نہ ہو. اگر ہو جائے تو پہلے سے ہی ہم نے دعا مانگ لی کہ یا اللہ اب یہ ہمارے لیے بہت اچھا ثابت ہو، اور اگر نہیں ہوتا تو بھی ہمیں اس پہ راضی ہو جانا چاہیے، تسلی ہونی چاہیے کہ اللہ کو منظور نہیں اور اس میں ضرور ہمارے لیے کوئی بہتری ہے کہ اس کام کے ہونے کا سبب نہیں بنا. اور اس طرح انسان جو بھی فیصلہ کرتا ہے اس پر نادم نہیں ہوتا، پشیمان نہیں ہوتا، بعد میں پچھتاتا نہیں. اگر کام کرنے کے بعد انسان سمجھتا ہے کہ بہت اچھا رہا، سب ٹھیک ہو گیا اور اچھا رہا، تو بھی کیا سمجھتا کہ یہ میرے رب نے مجھے عطا کیا ہے، اس کو کوئی تکبر نہیں آتا اس پر. اور اگر کام ہو جاتا ہے اور بعد میں دیکھتا کہ اس کا نتیجہ اچھا نہیں نکلا، تو بھی اس میں ندامت نہیں ہوتی کہ میں نے تو اللہ سے دعا کی تھی، اگر پھر بھی ٹھیک نہیں ہوا تو اس میں بھی ضرور میرے لیے کوئی سبق ہوگا. کیونکہ قرآن پاک میں یہ بھی آتا ہے نا، عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم وعسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم. ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں بہت پسند ہو اور وہی تمہارے لیے اچھی نہ ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں بالکل اچھی نہ لگتی ہو، تمہارے دل کو نہ بھاتی ہو، اور اس میں تمہارے لیے بہت بڑی بھلائی ہو. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ استخارہ کرنے والا کبھی نامراد نہیں ہوتا. اچھا اب آپ دیکھیے کہ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ خدا سے استخارہ کرنا اولاد آدم کے لیے سعادت کا باعث ہے. تقدیر پہ راضی ہو جانا بھی اولاد آدم کے لیے سعادت یعنی خوش قسمتی کی بات ہے. اور انسان کی بدبختی یہ ہے کہ وہ اللہ سے استخارہ نہ کرے اور خدا کی قضا پر یعنی تقدیر پر ناخوش ہو. یہ بدبختی کی بات ہے. یہ ہے استخارے کی روح اور یہ ہے اس کی جسٹ.